السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بہت دن ہو گئے میں نے زہرہ کاظمی کیس کے حوالے سے بات نہیں کی، لیکن لوگوں نے بہت سارے میسیجز اور پیغامات کے ذریعے کہا کہ آیا اب اس کیس میں کیا نئی پیش رفت سامنے آ رہی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے آگاہ کیا جائے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ میں کچھ دنوں سے اس کیس پر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شاید مجھے کسی نے منع کیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا مصروف تھا، جس کی وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن لوگوں کے پیغامات ہیں، مسلسل میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ زہرہ کاظمی آخر اگر والدین کے پاس چلی گئی ہے تو کیوں کوئی اس کی ویڈیو بنا کر شیئر نہیں کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ اگر وہ گھر میں ہے اور بہتر ہے، گھر میں اس کو مزہ آ رہا ہے، گھر میں اس کو سکون ہے، اگر اس کو ملزم ظہیر جو کہ اس وقت ضمانت پر ہے، کیوں جو ہے وہ اگر وہ اس کو اس کی یاد نہیں آ رہی تو کیوں یہ ویڈیو نہیں بنائی جا رہی ہے؟ اگر وہ گھر میں بہتر حالت میں ہے، گھر میں مزہ آ رہا ہے، گھر میں کھیل رہی ہے، اس کا نام نہیں لے رہی ہے، تو یقیناً لوگوں کا کہنا ہے جو ہمدردی رکھتے ہیں، جو زہرہ سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی 10 سیکنڈ کی، 5 سیکنڈ کی، 20 سیکنڈ کی، 1 منٹ کی کوئی ایسی ویڈیو انہیں دکھ جائے جس پر وہ اطمینان ہو جائیں، جس پر ان کو سکون آ جائے کہ آیا زہرہ جو ہے وہ صحیح حالت میں ہے، خوش ہے۔ ورنہ تو زہرہ کا ایک ویڈیو بیان جو ہمدردی رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک ویڈیو بیان اگر اس کا جاری ہو جائے جس میں وہ بتا دے کہ وہ خوش ہے، وہ پریشان نہیں ہے، تو ان کے دل کو بھی جو ہے وہ سکون مل جائے، کیونکہ پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی تھی۔ اور جب زہرہ عدالت سے بھی جب اس کو والدین کے حوالے کیا گیا تو اس وقت بھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی سوائے اس جملے کے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اس کے علاوہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو گئی، اور اب وہ کب سامنے آئے گی یہ ابھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر تو مہدی کاظمی جو ہے کوئی ویڈیو بنا کے زہرہ کی منظر عام پر لے آئیں تو ان کا دل جو ہے وہ سکون میں آ جائے گا، کیونکہ وہ اس معاملے کو لے کے اب بھی بہت پریشان ہیں۔ اور پھر تو انہوں نے کہا گزارش کر لیں آپ مہدی کاظمی صاحب سے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر لے آئے جس میں زہرہ یہ بتاتی کہ وہ بہت ہی سکون میں ہے، اور جو جس طرح کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہیں سے بھی، تو تمام کی تمام جو ہے وہ غلط ہیں، اور اس سارے معاملے میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے وہ ڈاکٹر سارہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا، ساحل سمندر پر 9 تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ سارہ ملک کی سمندر سے ایک جو ہے وہ لاش ملی تھی۔ اس کی جب لاش ملی تو اس کی لاش ملنے کے بعد جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 2 روز سے جو گمشدہ لڑکی تھی جس کا نام ڈاکٹر سارہ تھا، اس کی لاش چند گھنٹے پہلے ہی کسی نے سمندر میں ڈالی ہے، بلکہ 2 روز پہلے سے وہ نہیں ڈوبی۔ یعنی کہ اس نے جو مبینہ طور پر خودکشی یا قتل کا جو معاملہ آ رہا تھا وہ بلکہ 2 روز سے نہیں بلکہ چند گھنٹے پہلے ہی پھینکی گئی، اور پھر سمندر کی لہروں نے اسے دوبارہ باہر پھینک دیا، پھر رضاکاروں نے نکال کے اسے اسپتال جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا۔ اب پولیس کو پوسٹ مارٹم کا انتظار ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کراچی یونیورسٹی سے کب آتی ہے، جس میں جسم کے مختلف اعضائیں آپ کے وہاں سے جو ہے وہ نمونے لیے جاتے ہیں جو ٹیسٹ کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جس سے 100% یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا یہ مبینہ خودکشی ہے یا مبینہ قتل ہے۔ تو یہ معاملہ جو الجھا ہوا ہے پھر یہ الجھے گا نہیں، یہ ایک طرف ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک نامزد ملزمہ تھی بسمہ یعقوب۔ یہ پہلے پولیس نے اس کا بیان لیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈاکٹر شان پہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، وقاص پر ڈال دیا تھا۔ یہ ملبہ ڈالنے کے بعد یہ خود سے بری الزمہ ہو گئی تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ اب شاید توپوں کا جو رخ ہے وہ میری طرف نہیں بلکہ ڈاکٹر شان اور وقاص اور جو دیگر نام ہیں انہی کی طرف رہے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اس کو کیس میں شامل تفتیش کیا گیا تھا، کیس میں اس کو نامزد کیا گیا تھا۔ اس نے ضمانت عدالت سے لے رکھی تھی، لیکن عدالت سے ضمانت لینے کے بعد گزشتہ روز اس کی جو ضمانت تھی وہ عدالت نے منسوخ کر دی تھی۔ لیکن جب عدالت ضمانت منسوخ کرتی ہے تو پولیس الرٹ ہو جاتی ہے، اور پھر پولیس نے یہی کیا۔ الرٹ ہونے کے بعد پولیس نے اسے عدالتی حدود سے ہی جو ہے وہ جیسے ہی باہر نکلی تو فوراً جو ہے اس کو گرفتار کر لیا۔ اب جو والد ہیں ابرار صاحب، انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ اس سارے معاملے میں بسمہ بھی جو ہے وہ اہم کردار اس کا بنتا ہے، اہم کردار ادا کر رہی تھی میری بیٹی کے معاملے پہ، تو لہٰذا بسمہ سے تحقیقات کی جائے۔ اب پولیس نے جو زاہدہ پروین سے ہماری بات ہوئی، جو ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ ہے، ان کا کہنا ہے کہ اب بسمہ سے ہم تحقیقات کریں گے کہ آیا
بسما کا اس سارے معاملے پر کیا کردار ہے؟ پہلے تو سارا ملبہ بسما نے ڈاکٹر شان پر ڈال دیا کہ ڈاکٹر شان جو ہے وہ لڑکیوں کو جھانسا دیتا تھا، نوکری اور ملازمت کا دے کر انہیں ورغلا کر جو ہے وہ اپنے جھانسے میں لینے کے بعد ان کی زندگیوں سے جو ہے وہ کھیلتا تھا۔ تو یہ بیان بسما نے دے کر اپنی جان چھڑا لی تھی، لیکن شاید اب جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ پولیس نے سوال نامہ تیار کر لیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آیا بسما اور ڈاکٹر شان کا خود کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ اگر ڈاکٹر شان نے بسما کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو پھر بسما کو بھی بیان دینا ہوگا ڈاکٹر شان کے خلاف، تاکہ ڈاکٹر شان کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے وہ مضبوط ہو جائے مزید۔ اور ساتھ ہی بسما سے پوچھا جائے گا کہ اگر تو وہ سچی تھی تو اسے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیوں فرار ہونے کا وہ راستہ ڈھونڈ رہی تھی؟ کیوں عدالت میں اس نے وہ ضمانت لے رکھی تھی؟ کیوں پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں۔ پھر کیوں ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی؟ کیوں موبائل فون وہ ڈیلیٹ کیا گیا؟ تو یہ سارے سوال نامے تیار کر لیے گئے ہیں کہ 2 دن اگر لاش سمندر میں نہیں تھی تو 2 دن تک لاش کہاں تھی؟ بسما سے یہ بھی پوچھا جائے گا۔ ان تمام کے کال ڈیٹا ریکارڈ کو بھی چیک کیا جائے گا کہ کون کس وقت کہاں تھا، کہاں نہیں تھا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جس پر وہ سوال نامہ تیار کر لیا گیا، تحقیقات ہوگی۔ اور ساتھ ہی جو ڈاکٹر سارا نے جب موبائل فون اپنا کلینک میں پھینکا تھا تو وہ موبائل فون پھینکنے کے بعد ڈاکٹر شان اور ان کے دوست وقاص نے ایک میر نام کا لڑکا ہے موبائل مارکیٹ میں، جس کے پاس انہوں نے فون وہ ان کو بلوایا اور اس فون کو کھلوانے کی کوشش کی اور اس میں تمام ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیا، تاکہ جو اہم ثبوت ہیں، جو اہم چیٹس ہیں، تصاویر، ویڈیوز، اگر کوئی ان کی آپس میں ہیں تو وہ تمام کی تمام وہ ڈیلیٹ کر دی تاکہ ثبوت نہ ملے۔ تو میر کا بھی بیان لیا گیا اور میر نے بتایا کہ مجھے وہ بغیر بتائے یہ سارا کام وہ مجھ سے کروایا گیا، مجھے نہیں بتایا کہ اس ساری باتوں کے پیچھے وہ کیا اہم باتیں ہیں، اور مجھے جھوٹ بول کر اور پھنسا کر وہ مجھ سے ڈیٹا وہ ڈیلیٹ کروایا گیا۔ پولیس کو بیان دیا اور بیان دینے کے بعد پولیس نے اسے شامل تفتیش وہ کیا ہوا ہے، لیکن میر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر موبائل فون ڈیلیٹ کرنا یا موبائل فون کھولنے کا کوئی کام ہے، اس کے بارے میں مزید کچھ تحقیقات ہیں جو کہ منظر عام پر لاؤں گا کہ میر کا کیا کردار ہے، اور پولیس نے میر کو وہ شامل تفتیش کرنے کے بعد چھوڑ کیوں دیا، اور میر نے یہ چھوڑنے کے پیچھے کیا باتیں ہیں، پولیس کا اس میں کیا کردار ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ بھی کچھ مشکوک چیزیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں، وہ بالکل میں آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن اس پہ کچھ تحقیقات چل رہی ہیں۔ تو اب بسما سے وہ سوال نامہ تیار کر لیا گیا ہے، اور زہرہ کاظمی وہ اس کا اب دیکھیں بیان وہ کب سامنے آتا ہے۔ جو لوگوں کے میرے پلیٹ فارم سے جو گزارش کی گئی، اب دیکھیں اس کا نیا بیان کب سامنے آتا ہے۔